الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ گزشتہ سے پیوستہ جمعے میں صحابہ اکرام کی عدالت پر میں نے کچھ گفتگو کی تھی۔ عدالت، یہ عدالت یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عدالت ہماری ایمان کی بنیاد ہے۔ یہ یاد رکھیں، صحابہ اکرام کی عدالت اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ صحابہ اکرام پر جرح کرنا، طعن کرنا، یہ اسلام سے نکلنے کے مترادف ہے۔ انسان اسلام سے نکل جاتا ہے، ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں اس سے وابستہ ہیں۔ اسی ضمن کے اندر ایک اشکال، ایک اعتراض عموماً عام کیا جاتا ہے، پھیلایا جاتا ہے، اور ہمارے بعض سیدھے سادے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں اس سے، کہ جو حدیث ہے، حدیث پاک، یہ تو بہت زمانے کے بعد لکھی گئی ہے، نعوذ باللہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کی تفصیل تو میں بعد میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ یہ عام طور پر سنا ہوگا یہ اعتراض کہ حدیث تو بہت بعد میں لکھی گئی ہے۔ یہ جو دعا کا جو طریقہ ہے، یہ دعا جو آپ مانگتے ہیں، یہ دعا جس طریقے سے مانگتے ہیں، کہاں لکھا ہوا ہے بتائیے مجھے؟ تو دعا کا طریقہ آپ کے سامنے موجود ہے، یہ نظر آتا ہے دعا کا طریقہ؟ کس نے بتایا دعا کا طریقہ؟ ابھی ایک دو روز پہلے کی بات ہے، امریکہ میں، کینیڈا کے اندر ایک لڑکا ہے، ہندو برادری سے تعلق رکھتا ہے، کسی ذریعے سے ہمارے ساتھ رابطہ ہوا۔ اس نے کہا کہ بھئی میں قرآن کریم پڑھ رہا ہوں، تو کچھ کوشچنز ہیں قرآن کریم پر۔ تو میں نے اس سے یہ کہا کہ بھئی پہلے آپ قرآن کریم مکمل پڑھ لیں ایک دفعہ، اور جہاں جہاں آپ کو کوئری ہے، کوئی کوشچنز ہیں، وہ لکھ لیں، اکٹھا پوچھ لیجیے گا۔ تو ہمارا تجربہ ہے، اور علماء نے یہ بات لکھی بھی ہے، کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی قوت اور ایک ایسی تاثیر رکھی ہوئی ہے کہ جب انسان قرآن کریم پڑھتا ہے، چاہے اس کا ترجمہ کیوں نہ پڑھتا ہو، ایسی روحانی تاثیر ہے کہ وہ انسان کے دل کے اندر جاگزی ہو جاتی ہے اور بیٹھ جاتی ہے، اور اس کی جو بالیدگی، روح کی بالیدگی ہے، اور جو خرابی ہے، اس کو وہ صفائی کرتی جاتی ہے۔ قرآن کریم کی آیتیں اس کو صاف کرتی جاتی ہے، اس کے ضعف کو، اس کے زنگ کو ختم کرتی جاتی ہے۔
اور دوسرا یہ ہے کہ ہر دوسری آیت پہلی آیت کی تفسیر ہوتی ہے، پہلی آیت کا اعتراض دوسری آیت ختم کر دیتی ہے۔ جب وہ جیسے جیسے قرآن کریم پڑھتا جائے گا اس کو ہدایت ملتی جائے گی، اس کو سمجھ میں آتا جائے گا۔ یہ میرا ذہن تھا، اور سننے میں یہ آیا، پھر بعد میں پتہ چلا کہ وہ کینسر کے آخری سٹیج کے اندر ہے، اور وہ یہ چاہ رہا تھا کہ بھئی کسی بھی طریقے سے مجھے میری مکمل رہنمائی ہو جائے۔ تو کچھ ہمارے دوستوں نے مسجد میں بھیجا وہاں، تو اس کی طرف سے پیغام آیا کہ کوئی رہنمائی مجھے کوئی ملی نہیں صحیح، چونکہ وہاں کچھ لوگ تھے نہیں۔ تو میں نے کہا ایسے وقت میں کیا ہوگا۔ لیکن ایک اور بات جو بہت ہی ایک عجیب بات جو اس کی فیلنگ ہے، جو اس نے بیان کیا، اپنی فیلنگ کو جو بیان کی اس نے کہا کہ جب میں مسجد میں گیا تو وہاں کچھ لوگوں کو دیکھ رہا تھا، وہ گڑ گڑا کر رو رہے تھے، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ یہ اللہ تعالیٰ سے کچھ باتیں کر رہے ہیں، خدا سے باتیں کر رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ جو چیز ہے، یہ جو مانگنا ہے، اور خدا سے مانگنے کا جو طریقہ میں نے جو لوگوں کے اندر دیکھا، وہ میرے دل کے اندر، قرآن کریم تو میں پڑھ رہا ہوں لیکن یہ فوراً میرے دل کے اندر اس کو ہٹ کیا، اور اس کو میں نے بہت جلدی آبزرو کر لیا کہ یہ کیسا خدا ہے کہ جس کو ان لوگوں نے دیکھا نہیں ہے، لیکن ان کی گڑ گڑاہٹ سے، ان کی آہوزاری سے، ان کے اس رونے سے، ان کے چیخ و پکار سے میں نے دیکھا کہ یہ تو واقعی میں یہ حقیقت میں یہ اسلام ہے۔ اب یہ جو دعا کا طریقہ ہے یہ کس نے سکھایا ہے؟ قرآن میں کہیں آپ نے پڑھا ہے کہ جس طریقے سے آپ دعا مانگتے ہیں؟ دعا کے بارے میں ذکر تو آتا ہے کہ دعا مانگو۔ دنیا کا کوئی ماجر لال مجھے یہ بات بتاتی کہ قرآن کریم میں جس طریقے سے آپ دعا مانگتے ہو، دعا تو ہر ایک اپنے انداز سے مانگتا ہے زبان سے، لیکن جو طریقہ آپ مانگتے ہیں جس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ طریقہ ہے صحیح، اس طرح بے شمار چیزیں ہیں، میں اگر ذکر کروں تو بہت وقت لگ جائے گا، لیکن جس شریعت پر آپ اور میں عمل کر رہے ہیں اس کی ایسی بہت ساری جزیات اور بہت ساری ایسے عوامل اور ایسے بہت سارے اعمال موجود ہیں جس کے بارے میں آپ سے پوچھوں گا کہ بھئی یہ طریقہ کہاں سے آیا ہے؟ قرآن میں تو نہیں ملتا۔ تو ہمارا جواب ایک ہی ہوگا۔ کیا جواب ہوگا؟ کہ ہمیں سنت سے یہ بات ملتی ہے، اور قرآن کریم نے جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ کیا مطلب اللہ کے رسول کی اطاعت؟ اور اللہ کے رسول کی اطاعت جب کرو گے تو اللہ کی اطاعت مانی جائے گی۔ جب اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرو گے تو اللہ کی اطاعت نہیں مانی جائے گی۔ اللہ نے کہہ دیا ہے۔ تو یہ کیا چیز ہے سنت؟ مجھے بتائیے نا کہ یہ سنت کیا چیز ہے، کس شے کا نام ہے سنت؟ آپ سنت سے یہ بات معلوم کر رہے ہیں کہ بھئی حج کس طریقے سے کرنا ہے، سنت سے یہ طریقہ آپ معلوم کر رہے ہیں کہ آپ نماز کس طرح پڑھنی ہے، آپ نے سنت سے آپ یہ معلوم کر رہے ہیں کہ عمرہ کس طریقے سے کرنا ہے، سنت سے آپ معلوم کر رہے ہیں کہ نماز فرائض کے بعد ہمارے
کتنی رکعتیں ایسی ہیں جو فرض نمازوں کے علاوہ 4 رکعت، جو 3 رکعت، اس کے علاوہ کتنی رکعتیں ایسی ہیں کہ جو ہم پڑھتے اضافی، سنت سے پتہ چلے گا۔ زکوٰۃ دینی ہے لیکن کس طرح دینی ہے، سنت سے پتہ چلے گا۔ اب کوئی یہ کہہ دے اور کہتے رہتے ہیں کہ بھائی یہ 300 سال 400 سال کے بعد حدیثیں لکھی گئی ہیں، تو میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جو درمیان کا جو ڈیوریشن تھا، اس کے اندر سنت پر کیسے عمل ہوتا تھا؟ بتائیے بھائی جمال بھائی، درمیان کا جو وقت تھا، درمیان جو 300 400 سال کے جو عرصہ گزرا ہے، اس دور کے اندر سنت پر کیسے عمل ہوتا تھا؟ کیا نہیں پڑھتے تھے؟ نہیں زکات نہیں دیتے تھے وہ لوگ؟ کیا کرتے تھے؟ ان کے پاس کیا طریقہ تھا؟ عموماً تو یہی بات چل رہی ہے نا کہ نہیں، سنت اسی چیز کو بولتے ہیں نا کہ بھائی آپ نے کسی چیز پر عمل کرنا ہے تو وہ سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ثابت شدہ ہونا۔ تو یہ تو 300 400 سال تو درمیان کے لوگوں نے کیسے عمل کیا بھائی؟ اس دور میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا اس کے بعد، پھر اس کے بعد یہ زکات کس طرح دیتے تھے بھائی؟ جب لکھا ہوا ہی نہیں تھا تو کس طرح عمل ہوتا تھا؟ تو یہ بات سمجھنے کی ہے میرے بھائی، یہ غلط فہمی ہے، کم علمی ہے، ناواقفیت ہے۔ میں جہالت کے لفظ استعمال نہیں کرتا چونکہ یہ ہٹ کرتا ہے لوگوں کو، میں کہوں گا یہ ناواقفیت ہے۔ میں نے شاید آپ کو رمضان میں کہا تھا کہ قرآن کریم پر میں بات کروں گا کہ قرآن کریم کے حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو طریقے اختیار کیے تھے وہ کیا تھے، اس پر مجھے بات کرنی ہے، میرے ذہن میں ہے وہ کہ جو قرآن کریم جس طریقے سے محفوظ ہمارے ہاتھوں میں ہے، اس کے حفاظت کے ذرائع کیا تھے، ٹولز کیا تھے، ان ٹولز کے بارے میں انشاءاللہ میں بات کروں گا۔ لیکن ابھی چونکہ میں ایک سفر سے آیا ہوں تو اس سفر کے اندر یہ بیچارے کچھ لوگ مجھ سے ملے اور مجھ سے گفتگو کی، تو وہاں تو چونکہ بالکل آخری وقت تھا، میرے جب نکلنے کا وقت تھا، ایئرپورٹ جانے کا وقت تھا، تو یہ بحث تھوڑی سی شروع ہوئی بالکل عین وقت پہ۔ تو وہ تو پھر عجیب معاملہ تھا، ہماری فلائٹ کینسل ہو گئی اور پھر کیا ہوا، تو وہ بات بھی ادھوری رہ گئی بالکل جو بات چل رہی تھی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کو پھر واٹس ایپ کے ذریعے سے کچھ چیزیں بھیجوں گا، لیکن یہ دماغ میں میری بات بیٹھی ہوئی تھی کہ جس طریقے سے ہمارے اس بھائی کو اس بارے میں اس کی تفصیل کا علم نہیں ہے، تو بہت سارے ایسے آپ لوگ بھی ہوں گے کہ اگر آپ سے کوئی سوال کرے یہ تو 300 400 سال پرانی، آپ لوگ ہاں ہاں ملا لیتے ہیں، ہاں ہاں ایسا ہی ہوگا، 300 400 سال بعد، 200 سال کے بعد، 200 سال کے بعد لکھی گئی حدیث۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بتاؤ کون سی سنت لکھی، حضرت عمر کے بتاؤ، حضرت عثمان کو بتاؤ، ہے کوئی کتاب؟ عام لوگ ہاں میں ہاں ملانا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ وہ تردید کرنے کے لیے ان کے پاس دلائل نہیں ہوتے، رد کرنے کے لیے یا ان کو سمجھانے کے لیے ان کے پاس کچھ معلومات نہیں ہوتی، تو ہاں میں ہاں ملاتے یا خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو سنت تو مین بنیاد ہے، سنت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو پورا جو دین ہے جو ہم ختم نبوت کہتے ہیں نا کہ کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا، وہ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ آخری شریعت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے نبی بھی اگر کوئی آ جائے یا اگر کوئی کہے کہ بھئی ان کی باتوں کو فالو کرو، تو ان کی باتیں آج محفوظ ہیں ہمارے پاس،
کوئی ایسی بات، کوئی چیز محفوظ نہیں ہے ہمارے لیے عمل کرنے کے لیے. کوئی ایسی کوئی حجت یا کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم عمل کر سکیں. ہمارے پاس جو رول ماڈل ہے قیامت تک کے لیے، اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں دوسرا، تو ظاہری بات ہے کہ پھر اس کی عظمت ختم ہو جائے گی. ہاں جی، یہ حجت جو تام ہو گئی تھی قیامت تک کے لیے یہ ختم ہو جائے گی، پھر کوئی نئی چیز آئے گی. تو یہ جو حجت ہے، یہ جو دلیل ہے، یہ جو شریعت ہے، تمام شریعتوں کی ناسخ ہے، ختم، منسوخ. اور یہ جو شریعت ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے. اس کی وجہ یہی ہے کوئی نبی نہیں آ سکتا. تو یہ جو سنت ہے، یہ جو شریعت ہے قیامت تک کے لیے ہے. تو اگر کوئی یہ کہے کہ جی آپ کے پاس لکھا ہوا نہیں ہے تو ہم مانیں گے نہیں، تو اس کو کس طریقے سے ڈیفینڈ کریں گے آپ؟ کتابیں تو اس پر بہت ساری لکھی گئی ہیں، انگلش میں بھی ہیں، اردو میں بھی ہیں. میں ہمیشہ بتا دیتا ہوں ریفرنسز کے لیے. عربی میں تو ہے ہی کہ اگر آپ نے سنت کو ثابت کرنا ہے، سنت سے نماز نہیں کہہ رہا میں، سنت صرف نماز نہیں ہوتی کہ آپ جو سنت پڑھتے ہیں، سنت جو آپ نماز کے بعد کہ مجھے سنت پڑھنی ہے، ذرا 2 رکعت پڑھنی ہے، 4 رکعت پڑھنی ہے. یہ اس سنت کو میں پورا جو دین ہے وہ پوری اس دین کو سنت، اور اس کا آسان الفاظ میں کہوں گا کہ حدیث جو ہے، یہ حدیث کا جو پورا ذخیرہ ہے، جس کے اوپر اعتراض ہے کہ یہ تو کب لکھی گئی ہے، 200 سال کے بعد، 300 سال کے بعد، 400 سال کے بعد. تو ان کا مقصد کیا ہوتا ہے بھائی؟ ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد یہ ہے کہ دین کے جتنے اعمال ہیں جو آپ عمل کر رہے ہیں وہ سب مشکوک ہیں، سب شک پر ہیں. نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ فرائض کی بات کر رہا ہوں میں. اس کے علاوہ بہت سارے احکام ہیں، وہ سارے مشکوک ہیں. کوئی اوتھینٹک نہیں ہے آپ کے پاس. جب آپ کے پاس سنت نہیں ہے، جب آپ کے پاس حدیث نہیں ہے، تو یہ سارا کا سارا مقصد ان لوگوں کا یہ ہے. اور اس کی پلاننگ کب کی گئی ہے یہ میں اس پر ابھی بات نہیں کروں گا، میں انشاءاللہ پھر بات کروں گا پھر کبھی، کیونکہ یہ موضوع آپ کو شاید تھوڑا سا مشکل لگے گا، اس لیے میں آسان کر کے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. لیکن یہ مکمل ایک پلاننگ کے تحت کہ اس طرف سے شریعت کو، دین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، یا ناکامی ہوئی. اس طرف نقب لگایا، سوراخ کرنے کی کوشش کی، اس طرف ناکامی ہوئی. پھر دوسری طرف، تیسری طرف، چاروں طرف سے شریعت کی بنیادوں کو، اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کی. تو ہمارے لوگ ایسی باتوں پر، ایسی باتیں کا اثر زیادہ لے لیتے ہیں، اور یہ 1400 سال سے چلا آ رہا ہے. 1400 سال سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے، اور یہ خیر القرون کے دور کے بعد سے. صحیح بات یہ ہے کہ خیر القرون کے دور کے بعد سے یہ اعتراض اندر پگھلنا شروع ہو گیا، اور اعتراض اور شکوک کو شبہات ڈالنے کی کوشش شروع کر دی تھی لوگوں کے دلوں کے اندر. کیونکہ اسلام کو تو غلبہ ہو گیا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں. اور میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ ہم جو شریعت کو ثابت کرتے ہیں، ہم جو شریعت کو پیش کرتے ہیں، وہ تاریخ کے نظریے سے نہیں کرتے. ہماری جو شریعت ہے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کس کے ذریعے سے ثابت ہوتی ہے؟ جی، سنت کے ذریعے سے. اور سنت کس نے پیش کی ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم. اب یہاں جو سمجھنے کی بات ہے، اگلی جو بات ہے، جو ٹیکنیکل پوائنٹس ہیں،
وہ سمجھنے کی، اس کو بھی آسان انداز میں آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کیا سنت کو ثابت، ایک سوال ہے، کیا سنت کو ثابت کرنے کے لیے صرف اس کا لکھا ہوا ہونا ضروری ہے؟ کیا سنت کو ثابت کرنے کے لیے حدیث کی حفاظت کا ذریعہ صرف ہمارے پاس اوتھینٹک ذریعہ یہ ہونا چاہیے کہ صرف لکھا ہوا ہو؟ ظاہری بات ہے کہ آپ اس بارے میں سوچ رہے ہوں گے کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے، ذہن میں رکھیں کہ حدیث کی حفاظت صرف کتابت لکھائی کے ذریعے سے نہیں ہوئی ہے۔ یہ جملہ یاد رکھیں، ایک ایک جملہ جو ہے وہ بہت قیمتی ہے آپ لوگوں کے لیے۔ ایک جملہ اگر آپ یاد کر لیں گے تو سامنے والوں کو آپ جواب دے دیں کافی ہے، کہ حدیث کی حفاظت صرف کتابت نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایک کتاب ہو وہ کافی ہے۔ اور ایک اور عقیدہ بنا لیجئے کہ جس طریقے سے قرآن کریم پر ہمارا ایمان ہے، اسی طریقے سے ہماری سنت پر ایمان ہے، حدیث پر ایمان ہے۔ حدیث پر ایمان کے بغیر ہمارا قرآن کریم پر ایمان مکمل نہیں ہوتا، عقیدہ بنا لیجیے۔ کیونکہ جیسے جیسے دور جا رہا ہے نا آگے کی طرف، اسی طریقے سے ایسے لوگ سوشل میڈیا پہ آپ کے آئیں گے، آپ کو پیغام دیں گے، آپ کنفیوز ہو جائیں گے، شک میں مبتلا ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، پھر آپ کے پاس کوئی جواب دینے والا ہوگا نہیں، تو آپ کیا کریں گے مجھے بتائیے۔ تو حدیث پر ایمان یہ بنیاد ہے قرآن کریم پر ایمان لانے کی۔ اگر آپ کا حدیث پر ایمان ہوگا، بھائی سنیں، حدیث پر ایمان ہوگا تو قرآن کریم پر ایمان ہوگا۔ پھر دوبارہ اس طرف ریورس گیئر لگاتے ہیں، ہائیبریڈ گیئر لگاتے ہیں، ایزی، مشکل نہیں ہے اس کو پیچھے کرنا۔ کیا کہا تھا میں نے؟ کہ حدیث کی حفاظت، یعنی جس طرح قرآن کریم کی حفاظت ہے، اب حدیث کی حفاظت کی بات کر رہے ہیں، تو ہم حدیث کی حفاظت کی بات کرتے ہیں، تو اس کے لیے صرف رائٹنگ، اس کا ذریعہ صرف کتابت نہیں ہے کہ آپ یہ لازم قرار دو کہ بھائی جب تک حدیث لکھی بھی نہیں ہوگی اس وقت تک ہم نہیں مانیں گے۔ حدیث کی حفاظت کے ذریعہ طریقہ کہ حدیث کس طریقے سے حدیثوں کی پروٹیکشن ہوئی ہے، حدیث کی حفاظت ہوئی ہے، آسان انداز میں اگر آپ کسی کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں تو ابھی میں آپ کے سامنے صرف 3 ذریعے بتاتے ہیں مختصر، اس کو ذہن میں رکھیں۔ کتنے؟ چوتھا ذریعہ انشاءاللہ پھر اگلے جمعے بتا دیں گے، انشاءاللہ پھر اس کے اگلے جمعے بتا دیں گے، یا جب بھی موقع ملا، یا اگر دماغ کسی اور طرف چل پڑا تو یہ چھوڑ دیں گے، لیکن آخر کے اندر میں آپ کے سامنے عرض کر دوں گا مختصر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات ارشاد فرماتے تھے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جمع ہوتے تھے۔ ابھی ٹائم ملے گا۔ تو پہلا جو ذریعہ ہے، پہلا حدیث کی حفاظت کا پہلا جو ذریعہ ہے قوت حافظہ ہے۔ قوت حافظہ سے مراد زبانی یاد کرنا،
زبانی حفظ کرنا. آپ بھی حیران ہوں گے کہ ایسا بھی ہوتا ہے. ہاں بھائی، آج اس دور کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو حدیثوں کی حفاظت کا انتظام کیے بیٹھے ہیں اور حدیثوں کو زبانی یاد کر رہے ہیں. اور ہمارے دور کے اندر، اس دور کی میں بات کر رہا ہوں کہ جو دور گزرا ہے، اس دور سے تھوڑا سا پیچھے جائیں تو ایسے ایسے محدثین آپ کو ملیں گے کہ ان کو کئی کئی ہزار اور لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھی. آپ تو لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کو یاد کرتے ہیں نا، قرآن کریم کو حفظ کرتے ہیں. تو جس طریقے سے قرآن کریم کا حفظ کرنے کا بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑا اجر ہے، لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کریم شریعت کا، اسلام کا سب سے بڑا ماخذ، مرجع، ریفرنس، جس کے ذریعے سے پورے دین کو پروٹیکشن ملتی ہے، وہ حدیث ہے. قرآن کریم کا ایک لفظ آپ حدیث کے بغیر ثابت نہیں کر سکتے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تھے، گفتگو کرتے تھے، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو یاد کرتے تھے، لکھتے نہیں تھے. اور آپ حیران ہوں گے کہ پوری دنیا کے اندر آج کے میں نہیں بتاتا، نہ آج کی بات میں عرض کرتا ہوں، لیکن میں صحابہ اکرام تبع تابعین کے بعد اس دور کا عالم یہ تھا کہ لوگوں کا جو حفظ کا جو ملکہ تھا. ہم تو ابھی ایک بات کہے نا، بھول جاتے ہیں نا. ہم تو ابھی ایک بات کہتے ہیں، میں نے ایک بات کہی کہ بھئی فلانا چیز لے آنا یا فلانا چیز، تو بھول جاتے ہیں، پھر یاد دلانا پڑتا ہے. لیکن اس دور کا جو حفظ کا جو ملکہ تھا، طاقت تھی، قوت تھی، وہ 100% تھی، اور اس کی مثال دنیا کے اندر نہیں ملتی تھی. حروف تہجی ہے نا، حروف تہجی، الف با تا سا. اس زمانے کے اندر جو شعر و شاعری کا جو ایک مزاج تھا، اپنے آباء و اجداد پر وہ شعر و شاعری کرتے تھے. عرب کے دور کے اندر ہر حروف تہجی کے حساب سے 100 طویل قصیدے، طویل اشعار، لمبے زبانی ان کو یاد ہوتے تھے اور سناتے تھے لوگوں کو. پوئٹری، ہر حرف پر، الف پر 100 قصیدے طویل، اور وہ زبانی ان کو یاد ہوتے تھے. صرف یہ نہیں، صرف شعر نہیں، بلکہ ان کے ہاں جو بھیڑ بکریاں جو ہوتی تھی، اونٹ جو ہوتے تھے، ان کا شجرہ، ان کی اولادوں کا شجرہ، ان کا نسب پورا ان کے ذہن میں ہوتا تھا، اور وہ لوگوں کو بیان کہ یہ اس نسل کا ہے. اور پھر اپنا شجرہ اور اپنا نسب، وہ تو کمال کا تھا. ہم تو آپ کو پردادا کا نام پوچھے تو آپ کو یاد نہیں ہوگا. مجھے تو صرف ہمارے دادا کا نام پتا ہے، ہمارے پردادا کا نام پتا ہے، اس کے بعد کا مجھے تو نہیں پتا. شاید ابو کو پتا ہو، مجھے تو نہیں پتا. آپ کو بھی پتا ہے؟ پتا نہیں، یا 3 یا 4، ایسا ہی ہے نا. 4 ہوگا، زیادہ 5 ہوگا. اور بعض لوگ بیچارے ہمارے بوڑھے تھے، انہوں نے اپنا شجرہ بنایا ہوا ہے. آپ اندازہ کریں کہ ان کے اللہ تبارک و تعالی نے ان کا
قوت حافظہ اس کمال کا عطا فرمایا تھا. اور وہ یہ کہتے تھے کہ ان اشعار کو لکھو نہیں. دو وجہ سے. ایک وجہ یہ کہ اگر اشعار کو لکھ دیے، اگر کوئی چیز لکھ دی تو شاید اس میں تحریف ہو جائے، کوئی بدل دے. کیا کرے؟ اور دوسرا اعتراض یہ بنتا ہے، اور یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ یار اس کے جو عقل میں خلل ہے، یہ دماغ میں یاد نہیں کرتا، لکھتا ہے. دماغ کا نقص لوگوں پر ظاہر ہونے کا خطرہ ہوتا تھا کہ بھائی یار یہ بندہ یاد نہیں کر سکتا دماغ میں، اسی لیے لکھ رہا ہے. اس لیے کہتے ہیں بھائی ہماری چیزوں کو لکھو نہیں. بھائی بات تھوڑی سی لمبی ہے لیکن سمجھاؤں گا میں آپ کو بات. ابھی تک تو پہلی بات چل رہی ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیا کرتے تھے بھائی؟ حدیثوں کو کیا کرتے تھے؟ حفظ کرتے تھے، یاد کرتے تھے. اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی فضیلت بھی ہے حدیثوں کے اندر کہ اگر کسی نے 40 حدیثیں یاد کر لی، یہ روایت کے اندر آتا ہے. اور بہت ساری اس طرح کی روایتیں آتی ہیں. بڑے فضائل ہیں حدیث کو یاد کرنے کے. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو میری حدیث کو سنتا ہے، جو آگے سناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قوت عطا فرمائے، اس کو تر و تازہ رکھے. جو سنتا ہے، یاد کرتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ لوگوں کو سناتا ہے. اس طرح کی بہت ساری حدیثیں ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ ایک بھائی کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ اس کو وہ حدیثیں سناتا ہے اور اس کو فائدہ دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں، روایتوں میں سنانے کے بارے میں، یاد کرنے کے بارے میں، آگے پہنچانے کے بارے میں کہ بھائی میری حدیثیں سنتے ہو، تم آگے پہنچاتے ہو، پھر وہ آگے پہنچاتے ہیں. بہت ساری ایسی روایتیں ملیں گی آپ کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سننے کے بارے میں، پہنچانے کے بارے میں، یاد کرنے کے بارے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کو تلقین کی. اب مجھے بتائیے کہ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تلقین کریں، یاد کرنے کی تلقین کریں، پہنچانے کی تلقین کریں، تو صحابہ کرام پیچھے رہ سکتے ہیں؟ تو پہلا ذریعہ کیا ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حدیثوں کو یاد کیا. اور حدیثوں کی حفاظت کا سب سے پہلا ذریعہ ہے. اگر کوئی آپ سے کہے کہ بھائی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، تو ہم کیا کہیں گے بھائی؟ ہم یہ کہیں گے صحابہ نے یاد کیا. باقی بات میں آپ کو ہم جواب دیتے ہیں ان کی حدیثیں کہاں لکھی ہوئی ہیں، کیا ہے. لیکن ضروری نہیں ہے کوئی چیز آپ کے پاس پہنچائی جائے اور وہ ضروری ہو کہ وہ لکھی ہوئی ہو. آپ کسی کے پیغام کو، بغیر لکھے ہوئے پیغام کو بھی آپ یقین کر لیتے ہیں نا. اور یہ والا جو معیار ہے، یہ حدیثوں کو جو یاد کر کے آگے پہنچائے، یہ ابھی آگے آئے گا. میں اب شاید آج پورا نہ ہو کیونکہ وقت پورا ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ آدھی بات سن کے آپ کہو گے کہ بات پوری نہیں ہوئی ہے. واقعی میں پوری نہیں ہے، آگے آئے گی، اور یہ سمجھنا ضروری ہے. حدیثوں کی حفاظت کے لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے، بہت سارے صحابہ اکرام نے جس طریقے سے قرآن کریم کی حفاظت کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی تھی نا، وقف کر دی تھی، اسی طریقے سے
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حدیثوں کی حفاظت کے لیے اپنی زندگیاں کھپا دی. وہ کب کر دی؟ سب سے زیادہ حدیث کس کو یاد تھی بھائی صحابہ میں؟ ہاں آپ نے بولا ماشاءاللہ. دیکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ حدیثوں کا شوق تھا اور رات دن اسی کام میں لگے رہتے تھے. فضائل اعمال میں بھی دیکھیں, باقی حدیثوں کی کتاب میں دیکھیں, آپ ماشاءاللہ ملے گا. ان کے بارے میں آتا ہے, وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 24 گھنٹے کو 3 چیزوں میں تقسیم کیا ہوا تھا. چوبیس گھنٹے کو 3 چیزوں میں تقسیم کیا ہوا تھا. ایک حصہ اللہ کے لیے, رات کو عبادت کرتا تھا خوب, رات کو عبادت کرتا تھا. اور ایک حصہ تھوڑا سا آرام کر لیا. اور ایک حصہ میں رات کو دیر سے اٹھ کے, یعنی فجر کے وقت یا تہجد کے وقت حدیثوں کو یاد کرتا تھا. میں مجھے آپ بتائیے, کیا اس زمانے کی آپ بات کرتے لکھنے کی کوئی کاغذ تھا؟ قرآن کریم کتنی مشکلوں سے لکھا گیا. آپ لکھنے کی بات کرتے ہو کہ کاغذ قلم لے کے بھائی بیٹھ جائے, آسان تھا. آپ آج کے دور کو اس دور کے ساتھ آپ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر لکھا ہوا نہیں تو ہم نہیں مانیں گے حدیث کو. حضرت ابو ہریرہ کی ایک مثال ہے یہ ایک مثال میں نے آپ کے سامنے. اس طرح بے شمار صحابہ کرام کی پوری ایک جماعت, جسے کہتے ہیں اصحاب صفہ کی جماعت. صفہ دیکھا ہے آپ لوگوں نے, نماز پڑھا ہوگا نا, چبوترا جو ہے مسجد نبوی میں. اب تو نماز نہیں پڑھ سکتے, وہاں پابندی ہے, انہوں نے بند کر دی ہے. پورا دن, پوری رات, 24 گھنٹے, مہینے, سال کیا کرتے تھے بھائی بتائیے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آتے تھے, بیان کرتے تھے, صحابہ کرام اس کو یاد کرتے تھے. اور ایک اصطلاح ہے, ایک طرز ہے شریعت کے اندر یا حدیث کے اصطلاح کے اندر, تدارس. تدارس کیا کہتے ہیں؟ تدارس کا مطلب سیکھنا, تکرار کرنا, ایک دوسرے کو سنانا. یہ تدارس جو تھا, یعنی میں نے آپ کو سکھایا, آپ نے پھر مجھے سکھایا, پھر آپ نے سیکھ لیا تو پھر آگے کسی اور کو سکھایا. اب مجھے بتائیے, میں جمال بھائی کو قرآن سناتا ہوں, جمال بھائی مجھے قرآن سناتے ہیں, یا یہ واٹس ایپ کو سناتے ہیں قرآن, یا واٹس ایپ ان کو سناتا ہے قرآن, ریکارڈ کرتے ہیں نا, غلطیاں پکڑی جاتی ہیں. دماغ کے اندر جو آپ کے محفوظ ہے, کسی اور کے دماغ میں ہم منتقل کر رہے ہیں. اس نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, آپ نے بھی سنا, اور اس کا تکرار اور اس کو یاد کر رہے ہیں ایک دوسرے سے. اگر کہیں کوئی مسٹیک ہے, کوئی کمی پیشی ہے, تو آپ بولیں گے نہیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے بتایا. اور پھر حضور کا دور چل رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اگر کہیں کمی پیشی آ گئی حدیث کے اندر, آپ کو میں نے سنا ہے تدارس, اور یہ تدارس کی وجہ سے, سیکھنے سکھانے کی وجہ سے حدیث کا علم اتنا وسیع ہو گیا, اور جرح اور تعدیل کے, یعنی جو نقص نکالنے یا کمی پیشی کو دور کرنے کا جو ایک ٹیکنیکی اور ایک سائنسی جو علم جو دریافت ہوا جرح تعدیل کا, یہ اس کی بھی بنیاد پڑ گئی. جرح تعدیل کہ بھائی یہ ٹھیک ہے, ایک آدمی نے بتایا, اور پھر میں نے آپ کو سنایا, پھر آپ نے اس کو سنایا, پھر اس نے اس کو. حدیث کا پھیلاؤ, حدیث کا علوم کو وسیع سے وسیع راویوں کی تعداد میں اضافہ, حدیث کی حفاظت اس کی وجہ سے. تو یہ تمام کی تمام چیزیں حدیث کی حفاظت کا حصہ ہے.
کیونکہ وقت ہو گیا ہے. بس ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں آتا ہے، جیسے میں نے کہا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیثوں کے بارے میں ترغیب دی کہ بھائی آگے پہنچاؤ. تو وہ کس ذریعے سے تھا؟ پہلا ذریعہ یاد رکھیں، دماغ، دل میں حدیث کی یاد اور حدیث کو یاد کرنا، دل میں بٹھانا، دماغ حفظ کے ذریعے سے، حفظ کے ملکے کے ذریعے سے. تو اس کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک حدیث میں، ایک روایت میں آتا ہے کہ بھائی جو بات میں کہہ رہا ہوں دوسروں تک پہنچاؤ جو غائب ہیں. اور یہ بات حجۃ الوداع کے موقع پر بھی فرمائی، یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو باتیں میں آج کہہ کے جا رہا ہوں دوسروں تک پہنچاؤ. کیا مطلب؟ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہت مشہور روایت ہے، ہر بچے کو یاد ہے، بلغوا عنی ولو آیا، کہ اگر ایک چھوٹی آیت یا ایک چھوٹی بات بھی اگر تمہیں پتہ چلے تو لوگوں تک پہنچاؤ. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ حدیث کی حفاظت اور پروٹیکشن کا جو پہلا ذریعہ تھا وہ کتابت نہیں تھا. کیا تھا؟ پہلا جو ذریعہ تھا وہ انسانی دماغ کا وہ ملکہ اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا صحابہ اکرام کو، کہ صحابہ اکرام نے اس کو یاد کیا. انشاءاللہ اگلے جمعے پھر عرض کریں گے. باقی 3-4 ذریعے جو ہے وہ آپ کے سامنے آئیں گے. میں ابھی ذکر کر دیتا ہوں. مذاکرے، پہلا ذریعہ قوت حافظہ، دوسرا مذاکرے، آپس میں گفتگو، تیسرا تعامل کا مطلب بھائی عملی طور پر مشق کرنا، عملی طور پر. اور چوتھا پھر کتابت. یہ لوگ کہہ دیں گے کہ بھائی ابھی یہ ریکارڈ ہو رہا ہے اور یہ تو مولوی صاحب کھا گئے اور آدھی بات کر گئے. دیکھو نا، پھر بھی وہ کتابت والی بات تو نہیں آئی نا. ہم تو، ہمارا اعتراض تو وہیں کا وہیں ہے نا. میں نے 4 ذریعے بتائے ہیں حدیث کی حفاظت کے. پہلا قوت حافظہ، دوسرا بتاؤ نا بھائی، ابھی تو دیکھو بھول گئے، مذاکرہ، تیسرا تعامل، چوتھا کتابت. یہ چاروں ذریعے یہ بنیاد ہے حدیث کی حفاظت. کتابت بھی ہے، ہم آپ کو بتائیں گے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ کے نبی کی باتوں کی حفاظت ہمارے صحابہ نے، ہمارے تابعین نے، خیر القرون نے، اور آج تک امت کے اکابر محدثین نے ایسی حفاظت کی جس طریقے سے تم کہتے ہو تمہارا ایمان قرآن پر ہے. اسی ذریعے سے حدیث کی حفاظت بھی ہمارے بزرگوں نے اسی درجے پر کی جس طریقے سے قرآن کریم کی حفاظت اللہ تبارک و تعالی نے کروائی ہے، لکھ کر کروائی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح حدیث کا فہم نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.